ادھر سے بھی ٹرائی کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں رب کی اور اربہ درود امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہوں گا. میں آج سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین کو خراج تحسین پیش کروں گا. خیبر پختونخوا کے 5-6 کے قریب پارلیمنٹیرینز اپنے ضلعوں میں پروٹیسٹ کر سکتے تھے. پارٹی پالیسی کے تحت وہ پارلیمان آئے اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف خان صاحب کی اس سوچ، اس ویژن، اس پارلیمان کے تقدس اور یہاں سے خان کے لیے آواز بننا اور بالخصوص کشمیر کے لیے، لیکن یہ حیران کن ہے کہ پارلیمنٹیرین کو تو چھوڑیں، پارلیمنٹ کو محصور کرنا. انہوں نے آپ کو کھل کے نہیں بتایا، میں آپ کو بتاتا ہوں. 3 گھنٹے سے اسپیکر صاحب نے انگیج کیا. میری بہن کہہ رہی ہے کہ گیٹ نمبر 5 کھلا ہے، وہاں سے کیوں نہیں گئے. پارلیمنٹیرینز کو اور بالخصوص اسپیکر صاحب کے علاوہ انٹیریئر منسٹر جو منسٹر فار اسٹیٹ طلال چودھری صاحب ہیں، ان کے رویے سے میں بھرپور احتجاج کرتا ہوں. اور یہ کہنا کہ ہم سب کو پکڑنے اور ہم سب کو جو ہے اجازت نہیں دیں گے. اجازت آپ کون ہوتے ہیں دینے والے؟ پارلیمان کے ممبران کو آئین پاکستان نے اجازت دی ہے. ہم ایز اے ٹیم جانا چاہتے ہیں، انڈیویجول اکیلے نہیں جانا چاہتے اڈیالہ، تاکہ ایک کلیئر میسج آئے. میں آج آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں نے سینئر جرنلسٹ کو ابھی آتے ہوئے کہا کہ کیا آپ کی صحافت کی زندگی میں ایسی کوئی مثال ملی ہے آپ کو کہ پارلیمنٹیرینز اور پارلیمنٹ کو محصور کیا گیا ہو؟ انہوں نے کہا کہ آف دا ریکارڈ نہیں. یہ کیا ثابت کرتا ہے؟ یہ خوف کیوں ہے؟ اس شخص کو تو 8/7 کے ڈیتھ سیل میں آپ نے رکھا ہے. 5 اگست 2 سال کشمیر کے 370 and 35A 6 سال ہو گئے. 10 مئی کے بعد ایک کشمیر کو ایک نئی الحمدللہ جدت ضرور ملی ہے. اس میں کیا وہ ڈیجیٹل واریئرز جن کو کہا گیا تھا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار نہیں بنے؟ کیا عمران خان صاحب نے مودی کو اور نیتنیاہو کو 8/7 کے ڈیتھ سیل سے ایڈریس نہیں کیا؟ کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ریاست پاکستان میرے لیے سب کچھ ہے؟ کیا ہم سب اس ملک کے باسی نہیں ہیں؟ کیا پاکستان کا قانون ہم پر اور خان صاحب پر لاگو نہیں ہوتا؟ کیا ہم نے یہ ذاتیات بنا لی ہے کہ ہم نے اگلی کی تذلیل کرنی ہے، پارلیمنٹیرینز کی بے توقیری کرنی ہے، ان کو بولنے نہیں دینا، ان کے کاروبار بند کرنے ہیں، ان کے چادر اور چار دیواری کو پامال کرنا ہے، ان کے بنیادی حقوق سلب کرنے ہیں، ورکرز کو ذلیل کرنا ہے، 10-10 12 سال کی سزائیں دینی ہے؟ یہ کون سی سوچ ہے؟ یہ سسٹینیبل نہیں ہے، یہ ظلم اور بربریت. تو آپ سے کے تھرو یہ میسج ہے کہ خان کے اوپر اللہ کی خاص کرم نوازی اور پاکستان کے ہر دل میں وہ دھڑکتا ہے. جائیں اقوام عالم میں، پوری دنیا میں اوورسیز پاکستانی خان کے لیے آواز بنے ہوئے آپ کے توسط سے. اور میں اسپیکر صاحب کے ساتھ احترام کا رشتہ ضرور ہے، لیکن یہ جو آج انہوں نے کیا ہے اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. آج اقوام عالم آپ کو سیریس کیوں نہیں لیتی؟ پوری دنیا جب پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے حوالے سے بات کرے گی وہ کہیں گے پارلیمان کتنے MNAs ہیں 342 میں، ہم کیا کچھ نہیں ہوا. ریزرو سیٹیں لے لی، 181 وائٹ پیپر کے تحت ہمارے سیٹس تھیں، سب کچھ لے لیا. 17 سیٹوں والوں کو کہاں پہ بٹھا دیا. دن بدن ہمیں کاٹا جا رہا ہے، لیکن سلام ہے ان کی غیرت کو. اور میں پاکستان کے عوام کو یہ کہنا چاہوں گا، یہ چہرے پہچان لیں، یہ سودے بازی نہیں کر رہے. لطیف چترالی صاحب نے کہا کہ 2 ارب روپے کی آفر ہوئی تھی، ٹکرا دی. یہ سارے وہ مرد مجاہد مرد ہو رہے ہیں. یہ عمران خان کے وہ بازو، وہ آنکھیں اور وہ ہاتھ ہیں جن پر میں اور عمران خان اور آنے والی نسل فخر کریں گی. آخر میں میسج یہ ہے کہ خان انشاءاللہ باذن اللہ واپس آئے گا، ضرور آئے گا. اور وہ لوگ جو کسی طریقے سے ہمیں مائنس کرنے پہ لگے ہوئے ان کے لیے میسج یہ ہے کہ خدا کے لیے اس ملک کا سوچیں، اس ملک کی بنیادوں کا سوچیں.
ازلی دشمن ہندوستان مودی اپنا بدلے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. ایران کے ساتھ جو اسرائیل نے کیا, اس خطے اور گلوبل ڈائنامکس کو انڈرسٹینڈ کریں. پاکستان کے اندر بلوچستان کو دیکھ لیں, مرجر ڈسٹرکٹس کو دیکھ لیں, وہاں پہ آپریشن کے حوالے سے پوری پاکستانی قوم مہنگائی میں ڈوبی ہوئی ہے, ظلم اور بربریت ہے. تو آج وقت کا تقاضا یہ ہے کہ خان کے ساتھ بات کی جائے اور اس مسئلے کا حل ڈھونڈا جائے, اور جب نیت ہی ہوگی تو اللہ اس میں اپنی مدد شامل کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دوستوں نے, ساتھیوں نے آپ سے بڑی ڈیٹیل میں بات کی ہے. میں بھی چند ٹوٹے موٹے کلمات میں آپ سے گزارش کروں گا. آج کا دن جو ہے یہ یوم استحصال کشمیر ہے. آج کا جو دن ہے, جو آپ کو پتہ ہے کہ اگست کا یہ مہینہ ہے, پاکستان جو ہے وہ اگست کے مقدس مہینے میں آزاد ہوا تھا. آپ کے اور ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں قربانیاں دی, لاکھوں سہاگ جو ہے اجڑے, ماؤں بہنوں بیٹیوں نے اپنی ان کی عصمتیں تاتار ہوئیں. تو اس پوری جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تحریک تھی پاکستان کی, اس میں ہمارے تمام جو مسلمان تھے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ایک علیحدہ اپنا وطن حاصل کرنا چاہ رہے تھے, جن میں ہمارے کشمیر کے بھائی بھی شامل تھے. کشمیر کے بھائیوں نے بھی ہمارے لیے برابر کی جد و جہد کی تھی. تو آج کا جو دن ہے 5 اگست, یہ دو لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے. ایک لحاظ سے کہ آج جو پاکستان 5 اگست کو جو کمٹمنٹ کی تھی انڈیا کے پرائم منسٹر نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں, کہ جو انہوں نے غاصب قبضہ کیا تھا, جنگ ہوئی تھی 48 میں, اس کے بعد جب یہ گئے تھے اقوام متحدہ میں تو انہوں نے جب یہ فیصلہ کیا کہ ہم انڈیا کشمیر کے پوائنٹ پہ پلیبسٹ کروائیں گے, کشمیر کے لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, یا ان کا کوئی اور موقف ہے. لیکن میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے آباء و اجداد نے, کشمیریوں نے پاکستان کی جدید جد و جہد کے لیے قربانیاں دی تھی. آج بھی ان کے دل سے لا الہ الا اللہ پھر ان کی جان قربان ہے, وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ ٹھہرنا چاہتے ہیں. کشمیر ہماری شاہراہ ہے, ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. دوسرا نقطہ جو ہے کہ 5 اگست کو عالم اسلام کے مقبول لیڈر, پاکستان کے مقبول لیڈر عمران خان کو گرفتار کیا گیا. عمران خان کا 2 سال ہو رہے ہیں. عمران خان کا قصور یہ ہے کہ عمران خان نے یہ کہا کہ میں آزادی چاہتا ہوں, عمران خان نے کہا کہ میں رول آف لا چاہتا ہوں, میں آئین پاکستان پہ ملداری چاہتا ہوں, میں سول لبرٹیز کی جنگ لڑ رہا ہوں. عمران خان نے یہ کہا کہ میں جو ہے یہ ظلم اور جبر اور فسطائیت کے خلاف ہوں. جو آزادیاں ہیں میڈیا کا آپ کو پتہ ہے, آپ پہ پیکا ایکٹ لگا کے آپ کے 20 ساتھیوں کو آف ایئر کر دیا گیا ہے, آپ کی آزادیاں چھین لی گئی ہیں, جہاں آپ کا جو آزاد عدلیہ ہے اس کو چھین لیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم پرامن انداز میں اڈیالہ جانا چاہ رہے تھے. ہم نے 3 گھنٹے تک, جیسے میرے بھائیوں نے کہا, ہم نے انگیج کیا اسپیکر صاحب کو, ہم گئے, راستہ بند کر دیا گیا, گیٹ بند کر دیا گیا. ہم نہ جیلوں سے ڈرتے ہیں نہ مقدمات سے ڈرتے ہیں. آج الحمدللہ دروازے سے نہیں جاتے, ہم چور دروازے سے نہیں جاتے, ہم کھلے دفتر میں جانا چاہتے ہیں. آج انہوں نے جو ہمارے ساتھ یہ ساتھی کی ہے, احترام کا رشتہ ہے اسپیکر کے ساتھ. میں اور اسپیکر صاحب 2002 سے اسمبلیز میں آ رہے ہیں. مجھے آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو یہ جمہوریت کی سلاٹرنگ کی جا رہی ہے, جمہوریت پہ خود کچھ حملہ کیا جا رہا ہے, آزادیوں کو چھینا جا رہا ہے. ہم کوئی ملیٹنٹ نہیں ہے, دہشت گرد نہیں ہے, راہ یا موساد کے ایجنٹ نہیں ہے, یا ہم نے کو خود کچھ حملہ اب وہ نہیں پہنی ہوئی, جیکٹ نہیں پہنی ہوئی. ہم پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں, یہ ہمارا آئینی حق ہے. ہم تقریر احتجاج, اس سے بھی آپ روک رہے ہیں. آپ اتنے خوف زدہ ہیں, آپ اتنے ڈرپوک ہیں. آپ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی غیرت مند عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے. چاہے وہ آپ کے انٹرنل جو ہوئے ہیں سرویز, چاہے وہ جہاں عوام کا جو ہوا ہے, یہ سب نے یہ جو آ رہے ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت ہے. تو ہم اسپیکر کے, ہم جا رہے ہیں اسپیکر کے پاس, احتجاج کریں گے. اور ہمارا یہ پرامن احتجاج تھا, اور یہ اتنے خوفزدہ ہیں, انہوں نے ہمارے گیٹ بند کر دیے. ہم جانے کے بعد پھر دوبارہ جائیں گے ٹیک